اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر قرآن کے حوالے سے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 کی تفسیر حوزہ علمیہ جامعہ حیدریہ عباس آباد کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بھی کہا جاتا ہے بسم اللہ ہی کہا جاتا ہے، بسم الخالق یا بسم الرزاق وغیرہ نہیں کہا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ اللہ اس ذات کبریا کے تمام اسماء اور اس کی تمام صفات کا مجموعہ ہے۔ اللہ کے علاوہ دوسرے نام فقط محدود صفت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مثلا خالقیت، رازقیت، رحمت وغیرہ، لیکن لفظ اللہ میں یہ تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب انبیاء کی سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر کام کا آغاز اللہ کے مبارک نام سے کرنا انبیاء کی سیرت میں شامل رہا ہے۔ حضرت نوح نے کشتی میں سوار ہوتے وقت فرمایا بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کے نام اپنے خط کی ابتدا بسم اللہ سے کی، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی بار وحی نازل ہوئی تو رب کے نام سے آغاز کرنے کا حکم ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس بات پر مکتب اہل بیت علیہ السلام کے علماء کا اجماع ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کا جز ہے۔ مکہ اور کوفہ کے فقہاء اور امام شافعی کا نظریہ بھی یہی ہے۔ عہد رسالت میں لگاتار ہر سورہ کے ساتھ بسم اللہ کی تلاوت ہوتی رہی ہے، اور تمام مسلمانوں کی سیرت یہی رہی ہے کہ وہ سب سورہ برات کے علاوہ باقی تمام صورتوں کی ابتدا میں بسم اللہ کی تلاوت کرتے آئے ہیں۔ تمام اصحاب و تابعین کے صحیفوں میں بسم اللہ درج تھی، حالانکہ وہ اپنے مصاحف میں غیر قرآنی الفاظ درج کرنے میں اتنی احتیاط کرتے تھے کہ قرآنی حروف پر نقطے بھی نہیں لگاتے تھے۔ عصر معاویہ تک یہ طریقہ مسلسل جاری رہا۔ معاویہ نے ایک بار مدینے میں بسم اللہ کے بغیر نماز پڑھائی تو مہاجرین و انصار نے احتجاج کیا اور کہا، اے معاویہ، تو نے نماز چوری کی ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھول گئے ہو؟ معاویہ اور اموی حکام نے قرآن سے بسم اللہ کو نکال دیا۔ ان کے پیروکاروں نے بسم اللہ کو چھوڑا تو نہیں، مگر یہ کیا کہ آہستہ پڑھنا شروع کر دیا، حالانکہ قرآن کی تمام صورتوں میں بسم اللہ کی ایک الگ سے آیت شمار ہونے پر کئی احادیث موجود ہیں۔ ہم مکتب اہل سنت سے فقط ایک دو احادیث ہی یہاں بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی کسی کیفیت طاری ہو گئی، اور پھر مسکراتے ہوئے سر اٹھایا۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا، ابھی ابھی مجھ پر ایک سورہ نازل ہوا ہے، اور پھر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ اسی طرح ابن عمر راوی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورہ کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کر نازل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو جاتا تھا کہ نیا سورہ نازل ہونے والا ہے۔ لیکن ان تمام حقائق کے باوجود امام اہل سنت ابو حنیفہ بسم اللہ کو سورہ حمد سمیت کسی بھی قرآنی سورے کا جز نہیں سمجھتے۔ بسم اللہ سورہ حمد کی ایک مستقل آیت ہے، اس بارے میں متعدد روایات موجود ہیں،
مگر اختصار کی خاطر ہم فقط انہی چند روایات پر اکتفا کرتے ہیں۔ بسم اللہ کا بالجہر آواز سے پڑھنا، اس بات پر بھی بزرگ صحابہ کی کئی روایات موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ کو آواز کے ساتھ پڑھتے تھے۔ نماز میں بسم اللہ کو بالجہر آواز کے ساتھ پڑھنا نہ صرف مستحب ہے بلکہ ایک حدیث کے مطابق یہ مومن کی علامت ہے۔ تفسیر آیت۔ بسم اللہ، بسم اللہ میں با حرف جر ہے اور مدد کے معنی میں آتا ہے، یعنی میں سہارا اور مدد لیتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اسم اور ابن، یہ دو لفظ عربی میں جہاں بھی استعمال ہوں، اگر ان سے پہلے کوئی لفظ ہو اور اس لفظ کے آخری حرف پر زبر، زیر یا پیش ہو تو ان دو الفاظ کا الف نہیں پڑھا جاتا بلکہ پچھلے لفظ سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، جیسے یا ابنوں کو یبنو پڑھا جائے گا۔ یا ابنو پڑھنا غلط ہے۔ اسی طرح بھی اسمی کو بسمی پڑھا جاتا ہے، بھی اسمی پڑھنا غلط ہے۔ کسی کام کی ابتدا میں مدد لینے کی بات کی جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ اللہ ہی بہت بڑا سہارا اور مددگار ہے۔ دوسرا یہ کہ اسم سے مراد ہمیشہ مسمى یعنی وہ ذات جس کا وہ نام ہو وہ ہوتا ہے، جیسے سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 1، اپنے رب کے نام کی تسبیح کر۔ اس آیت میں خدا کے نام کی نہیں بلکہ خدا کی ذات کی تسبیح مراد ہے۔ الرحمن الرحیم، قرآن کی ابتدا میں اللہ کی ذات سے مدد مانگنے کے فوراً بعد ہی خدا کی رحمت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ خود قرآن بھی اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 82 میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم قرآن میں ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اسی طرح خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کی عظیم رحمت ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے رسول ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کی ابتدا میں رحمت کا ذکر کرنے کی حکمت اور رحمت کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ خداوند عالم نے رحمت کو اپنی ذات پر لازم کیا ہوا ہے۔ تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے۔ بے شک الرحمن یعنی اپنی مخلوق پر بے انتہا رحمت کرنے والا۔ بعض مفسرین کے مطابق الرحمن خدا کی ذات کا نام ہے، بالکل ایسے ہی جیسے اللہ کا لفظ ذات خدا کے ساتھ مخصوص ہے، اسی لیے اس لفظ کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ لفظ الرحمن کسی اور چیز کی طرف نسبت دیے بغیر ہمیشہ اکیلا ہی استعمال ہوتا ہے، یعنی رحمن بالمؤمنین، مومنین پر رحمت کرنے والا نہیں کہا جاتا، کیونکہ خدا صرف مومنین پر ہی رحمت نہیں کرتا ہے بلکہ اس کی رحمت تمام مخلوقات کے لیے ہے۔ یہاں رحمت کا ذکر تو کر دیا مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کس پر رحمت کرنے والا ہے۔ اس کا راز یہ ہے کہ اگر اس کا ذکر کر دیا جاتا تو خدا کی رحمانیت اس چیز کے ساتھ مخصوص ہو جاتی، جبکہ ذکر نہ کرنے سے اللہ کی رحمانیت تمام مخلوقات کے لیے ایک جیسی رہتی ہے۔ الرحیم یعنی رحم کرنے والا۔ اس کے اصلی حروف بھی رحمان کی طرح را، خا اور میم ہی ہیں۔ رحمان کے جو تمام مخلوقات پر برابر رحمت کو بیان کرتا ہے۔ اس کے برعکس رحیم کا لفظ فقط روز قیامت
اور مومنین کے ساتھ خاص ہے، یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فقط ایمان لانے والے لوگوں پر رحم کرے گا، مشرکین اور کفار پر رحم نہیں کرے گا۔ آیت میں موجود پیغامات۔ یہ بندگی کے آداب میں سے ہے کہ ہر کام کی ابتدا میں اپنے معبود یعنی اللہ کا نام لیا جائے۔ اللہ کی صفات میں الرحمن الرحیم کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ہی بسم اللہ کے بارے میں چند احادیث بھی ذکر کرتے چلیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر وہ اہم کام جسے اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے اپنے مطلوبہ انجام تک نہیں پہنچتا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم سے اتنا نزدیک ہے جتنا آنکھ کی سیاہی اس کی سفیدی سے قریب ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے حضرت امام علیہ السلام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، با سے مراد بہا اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ رہنا ہے، اور سین سے مراد سنا اللہ ہے، یعنی خدا کا نور، اور میم سے مراد ملک اللہ ہے، یعنی اللہ کی حکومت ہے، اور اللہ سے مراد ہر چیز کا معبود ہے، اور الرحمن وہ ذات جس کی رحمت تمام مخلوق کے لیے ہے، خواہ وہ مومن ہو یا غیر مومن، اور الرحیم سے مراد اس کی رحمت صرف مومنین کے ساتھ خاص ہے، یعنی رحمان کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے کہ جس میں وہ ذات ہر چیز کے لیے رحمت والا ہے، اس کی رحمت ہر چیز کو شامل ہے، اور رحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے کہ فقط مومنین کے لیے اس کا رحم ہوگا۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک اور جگہ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آیت ہے جس کا حق ہے کہ اس کو بلند آواز سے پڑھا جائے، اور یہ وہی آیت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب تم قرآن میں اپنے اکیلے پروردگار کا ذکر کرتے ہو تو یہ الٹے پاؤں متنفر ہو کر بھاگ جاتے ہیں۔ اصول کافی میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو مت چھوڑو، اگرچہ بعد میں صرف ایک شعر ہی کیوں نہ پڑھنا ہو۔ انشاءاللہ کل آئندہ تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔